کہ ہم نے اب جو ہے بس پیسہ اکٹھا کرنا ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو چاہے وہ حرام طریقے سے ہو۔ اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو میں نے 4 بنانی ہے، چاہے وہ حرام طریقے سے کیوں نہ ہو، وہ کسی کا حق کھا کر ہی کیوں نہ ہو، وہ جھوٹ بول کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں نے 4 گاڑیاں اور 2 بنگلے کوٹھیاں میں نے بنانی ہی بنانی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہی ہے۔ ہم ہر دفعہ جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں تو مطلقاً یہ کہہ جاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہی ہے، اور ہر شخص کو اس میں جو ہے وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے جو ہے وہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سبقت لے جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، اور اگلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ اب پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت طلب کرنے میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا ہر بندے کے لیے ہی دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی محض دھوکہ صرف اسی کے لیے ہے جس نے دنیا میں آ کر یہ سمجھ لیا کہ مجھے موت نہیں آنی، میرے پاس جو شان و شوکت ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہونے والی، میری چودراہٹ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ تو اس شخص کے لیے جس نے دنیا کی زندگی کو ہی ابدی زندگی سمجھ لیا، جس نے یہ سمجھ لیا کہ اب بس مجھے موت نہیں آنی، اب میں نے پیسہ کما لیا، میری چودراہٹ بن گئی تو یہ ہمیشہ ہی قائم رہنی ہے، تو اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اے شخص تو جان لے کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہے، تو اس دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان اکٹھا کر لے گا تو وہ فنا ہونے والا ہے، وہ دھوکہ ہے۔ لیکن وہ بندہ جس نے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو سنوار لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں دولت کی نعمت سے جب نوازا تو اس نے مسجدیں بنوانی شروع کر دی، اس نے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دی، اس نے جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے لیے افطاری کا بندوبست کر دیا، سحری کا بندوبست کر دیا، لوگوں کو کپڑے لے کر دے دیے، راشن دے دیا۔ جس نے اپنی دنیا کی نعمتوں سے اپنی آخرت کو سنوار لیا، اس شخص کے لیے یہ دنیا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو یہ دنیا ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ جس میں اس کو یہ چانس ملا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہ کر جنت حاصل کر سکے۔ تو ہر شخص کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، صرف وہی شخص آئے گا اس آیت کے تحت کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ہی اپنی زندگی بنا لیا، لیکن وہ شخص جس نے دنیا کی نعمتوں سے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو اس کے لیے یہ دنیا محض دھوکہ نہیں ہے۔ اب عمومی طور پر ہمارے جو ہیں وہ 3 گروہ بن چکے ہیں۔ ایک تو مفرطین، جو کہ کسی بھی چیز کی شان کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو دنیا میں آئے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اب ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے، ہم نے کبھی مرنا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو شان و شوکت آ گئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہماری جو چودراہٹ ہے یہ ہمیشہ رہنی ہے۔ وہ بندے تو ایک یہ گروہ ہے جو مفرطین، جو کسی بھی چیز کی حد کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور ایک وہ گروہ ہے جو مقصرین کا ہے۔
जो दुनिया की जिंदगी को कुछ समझता ही नहीं, जो ये समझता है कि दुनिया की जिंदगी तो महज धोखा ही है भाई, हमने इसके लिए कुछ करना ही नहीं, हमने बस नफल ही पढ़ने हैं और जिक्र अज़कार करना है, हमने और कुछ भी नहीं करना। और एक ग्रोह वो है जो मुअतदिलीन का है, जो इत्तिदाल, जो मियाना रवि रखने वाले लोग हैं। इन्हीं के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें एक इत्तिदाली उम्मत बनाया है, यानी ऐसी उम्मत बनाया है जो इत्तिदाल को पसंद करती है, जो इत्तिदाल कायम करने वाली है, जो हर काम में मियाना रवि को इख्तियार करती है, ना तो मुफरितीन की तरह यानी सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ही आखिरत समझ लिया कि हमने बस दुनिया में आए हैं तो हमेशा दुनिया में ही रहना है। तो वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी समझते हैं, जिनके पास कुछ पैसा आ गया तो वो ये समझते हैं कि ये हमेशा रहने वाला है, और फिर दुनिया में पैसा कमाने की जदोजहद में ही लगे रहते हैं, अपनी आखिरत को भूल जाते हैं कि हमने कभी मरना भी है। एक दूसरे को देखकर जो है उसके पास इतना पैसा है तो मैंने उससे ज़्यादा कैसे कमाना है, बगैर हलाल और हराम में तमीज़ किए, जो ये समझते हैं कि हमने अब जो है बस पैसा इकट्ठा करना है, चाहे वो हलाल तरीके से हो चाहे वो हराम तरीके से हो, अगर क्योंकि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो याद रखिए, आप एक मुर्दार पड़ा था, उसको कुत्ता जो है वो घसीट रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है मेरे प्यारे सहाबा, देखो दुनिया उस मुर्दार की तरह है, और उसको जो और दुनिया का तालिब, दुनिया की तलब रखने वाला, जो हर टाइम बस पैसा पैसा, हर रिश्ते को भूल कर, सच को भूल कर, दूसरों के हक को भूल कर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लग गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया का तालिब है, फ़कत दुनिया का तालिब, कि मेरे पास कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरे पास कोठियाँ कारें आ जाएं, जो सिर्फ दुनिया का तालिब है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो उस कुत्ते की तरह है जो मुर्दार को घसीट रहा है। और फिर दूसरे मुकाम पर आका बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में एक बकरी जो है वो मरी पड़ी थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके कान से पकड़कर कहा कि मेरे सहाबा, मुझसे ये एक दिरहम की कौन खरीदेगा? तो सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मुर्दार है, हमने इसका क्या करना है, हम इसे एक दिरहम में नहीं खरीदेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा इरशाद फरमाया उसके कान को पकड़ कर कि मुझसे ये एक दिरहम की कौन खरीदेगा? तो सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये सही भी होती तो हम इसे तब भी ना खरीदते क्योंकि इसका एक कान छोटा और एक बड़ा है, और वैसे भी ये मुर्दार है, ये हमारे किस काम की? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे सहाबा, ताला के यहाँ दुनिया की वैल्यू इससे भी कम है, इस मुर्दार से भी कम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस दुनिया की वैल्यू है, जिसके पीछे आजकल हम जो है हलाल और हराम में तमीज़ भुला चुके हैं, जिसके पीछे हमने हलाल और हराम की तमीज़ भुला दी है। हमने ये भुला दिया है कि ये कमाई करने का तरीका हलाल है या हराम है, हमने बस पैसा इकट्ठा करना है। तो हमें आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान को सामने रखना चाहिए, और इसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं कि हमने दुनिया में पैसा नहीं कमाना, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं। हमने हरगिज़ मुकस्सिरीन के ग्रोह में नहीं जाना जो ये कहते हैं कि सिर्फ नफल ही पढ़ने हैं, हमने दुनिया में कोई चीज़ हासिल नहीं करनी, ऐसा भी नहीं। बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई बनाया, तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक दिन घर में मेहमान बनकर गए। बाकी जब हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी से मुलाकात हुई तो आपने उन्हें देखा, आपने इरशाद फरमाया कि ये आपने अपनी हालत क्या कर रखी है? तो वो इरशाद फरमाने लगी कि मेरे भाई, आपके भाई अबू दरदा दुनिया में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, उनके यहाँ दुनिया की वैल्यू कुछ है ही नहीं, वो दुनिया में पैसा नहीं कमाना चाहते, जिसकी वजह से हम जो है इतनी तंगी का सामना कर रहे हैं, बाज़ औक़ात तो हमें खाना भी नहीं मिलता। जब उन्होंने ये सुना तो कुछ देर के बाद हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ़ ले आए, तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाना पेश किया गया। तो उन्होंने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप भी मेरे साथ खाएं। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मेरा तो रोज़ा है।
حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں. تو انہوں نے بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. پھر آپ نے کہا کہ اب ہم سو جاتے ہیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ سو گئے. تو تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھنے کے لیے اٹھے. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا. انہیں کہا کہ آپ ابھی نماز نہ پڑھیں, تھوڑی دیر بعد پڑھنا. تو آپ نے انہیں روک دیا کہ اب آپ نماز نہ پڑھیں, سو جائیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر اٹھ گئے نفل پڑھنے کے لیے. تو پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر روک دیا کہ اب آپ سو جائیں, ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا. تو جب تہجد کا ٹائم ہوا تو پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اٹھایا اور کہا کہ اب آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں. جب نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ اے ابو درداء, دیکھو تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حق ہے. تو بہتر یہی ہے کہ تم ہر حقدار کو اس کا حق دو. تو جب صبح ہوئی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے ایک شکایت لگانے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رات کو مجھے عبادت سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اور یہ کہا کہ ہر چیز کا حق ہے, تم ہر حقدار کو اس کا حق دو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا. تو ہمیں دنیا کا طالب بھی نہیں بننا اور ایسا بھی نہیں کہ ہم نے دنیا سے بالکل ہی قطع تعلقی اختیار کر لینی, بلکہ ہم نے دنیا میں رہ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اسی نعمتوں کے ذریعے ہی ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے اس آیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. نہ تو صرف دنیا کا ہی رہ جانا ہے اور نہ ہی دنیا سے جو ہے وہ قطع تعلقی اختیار کرنی ہے, بلکہ ہر چیز کا جو حق ہے اس کے حق میں رہ کر ہر چیز کا جو حق ہے ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے. تو دیکھیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے کہ صرف اور صرف ہم نے نفل پڑھ کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں. کیا ہم قرآن مجید پڑھیں گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا, یا پھر جب ہم تسبیحات کریں گے پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا؟ نہیں, بلکہ جب ہم کسی کو سامان دے رہے ہیں تو اس میں ناپ تول کمی کیے بغیر اگر ہم دیں گے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اگر ہمارے دل میں یہ خوف رہے گا کہ ہم نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو وہ بھی ہمارا عبادت ہے. اگر ہمارے دل میں یہ خوف آ جاتا ہے کہ ہم نے بات کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا, صرف سچ بولنا ہے, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے نفل پڑھ لیا, قرآن مجید پڑھ لی, تسبیحات پڑھ لی تو پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیا. نہیں, بلکہ ہر کام کرتے وقت اپنے دل میں یہ خیال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو میں نے جھوٹ بھی نہیں بولنا, میں نے کسی کا حق بھی نہیں کھانا. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ذکر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہی ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمانے لگے کہ اے جبرائیل, تو مجھے آج اس بندے سے ملا جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ ہے. تو حضرت جبرائیل امین کہنے لگے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر ایک ایسے شخص کے پاس چلے گئے جس کے پاؤں بھی نہیں تھے, جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے اور جس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں. تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے جبرائیل, میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو عبادت گزار بندہ ہے مجھے اس شخص کے پاس لے کے جا, تو مجھے ایک مزدور شخص کے پاس لے گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی, ہم ان سے گفتگو کر کے دیکھتے ہیں. آپ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا ہونا کیا تھا, جب تک میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں دیکھوں سو میں نے دیکھا, جب میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ میں دنیا کو اور نہ دیکھوں تو اس نے آنکھیں لے لی. اس نے آنکھیں دی تھی تو اس کا شکر ہے, اس نے لے لی تو پھر بھی اس کا شکر ہے. اسی طرح ہی تمام چیزوں کے مقابلے میں جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے اب پتہ چل گیا کہ واقعہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور پھر ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے.
دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا